السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس میں آج کلاس 10 کا لیکچر نمبر 23 سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ اینگولر میگنیفیکیشن اور سمپل مائکروسکوپ پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ٹاپک از اینگولر میگنیفیکیشن اینڈ سمپل مائکروسکوپ۔ تو اس ٹاپک کے اندر ہم پہلے پڑھیں گے اینگولر میگنیفیکیشن کہ اینگولر میگنیفیکیشن کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا سمپل میگنیفیکیشن کہ کسی بھی کانویکس لینس یا کسی بھی جو اسفیریکل مرر ہوتے تھے یا اسفیریکل لینس ہیں، اس کا میگنیفیکیشن جو ہے ہم معلوم کرتے تھے دا ریشو آف سائز آف دا امیج ٹو دا سائز آف دا آبجیکٹ which is equal to the image distance to the object distance۔ اب یہاں پر ہم اینگولر میگنیفیکیشن اس طرح پڑھیں گے اور اس طرح سمجھیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کسی آبجیکٹ کو اپنے ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں تو جتنا ہم کسی آبجیکٹ کے قریب جاتے ہیں تو وہ آبجیکٹ ہمیں بڑا نظر آتا ہے، اور جتنا ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں وہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ ایک سمپل اور واضح بات ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی آبجیکٹ دور سے چھوٹا اور قریب سے بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دور آبجیکٹ کو اپنے ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اصل میں وہ آبجیکٹ ایک پرپینڈیکولر ہے، اور ہمارے آنکھ اس کو جس اینگل سے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ اینگل چھوٹا ہوتا ہے، اور جتنا ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو اس کا بیس ویلیو یعنی اس ڈسٹنس کم ہوتا ہے، بیس کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اینگل بڑھتا ہے، اور اینگل کے بڑھنے کی وجہ سے وہ آبجیکٹ ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک کلومیٹر دور ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو بیس ہیں یعنی جو ڈسٹنس ہیں وہ 1 کلومیٹر ہے، 1000 میٹر ہیں۔ اب اگر اس درخت کا سائز فار ایگزامپل 10 میٹر بھی ہو تو وہ آپ کو 1 سینٹی میٹر نظر آئے گا یا بہت چھوٹا ہی نظر آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا جو اینگل بن رہا ہے اس کو دیکھنے کا، آپ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ جو آبجیکٹ ہیں یہ اینگل چھوٹا نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے وہ آبجیکٹ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کا اینگولر سائز ہے، ایکچول سائز نہیں، اس کا اینگولر سائز ہے۔ جتنا آپ اس کے قریب آتے جائیں گے تو یہ ڈسٹنس کم ہوتا ہے، مطلب آدھے کلومیٹر سے آپ دیکھیں گے 500 میٹر سے تو وہ ذرا بڑا نظر آئے گا، 250 میٹر سے اگر آپ اس درخت کو دیکھیں گے تو اور بڑا نظر آئے گا، اور جتنا آپ قریب، یہاں تک کہ آپ اگر اس درخت کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ اینگل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک نظر میں وہ پورا درخت بھی نہیں سماتا، یعنی وہ اینگل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس درخت کو دیکھنے کے لیے نیچے سے اوپر کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور ایک نظر میں آپ پورا درخت نہیں دیکھ سکیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ اینگل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 100 سے بھی بڑا ہوتا ہے، 90 سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اینگل 90 کے برابر ہو جاتا ہے یا 90 سے زیادہ تو وہاں پر ٹینجنٹ کی ویلیو جو ہے وہ انفائنائٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب اینگولر میگنیفیکیشن کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کو دور سے دیکھیں گے تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اگر اسی آبجیکٹ کو آپ کسی میگنیفائنگ گلاس سے دیکھیں گے، کسی میگنیفائنگ گلاس سے کانویکس لینس سے دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کو بڑا نظر آئے گا۔ وہ آپ کو بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو آپ نے اپنے آنکھ کے سامنے لینس رکھا، جیسے آپ کو دوسرے ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، جب آپ اس لینس کے ذریعے دیکھیں گے تو وہ آپ کو پھر بڑا نظر آتا ہے۔ تو بڑا اس وجہ سے نظر آتا ہے کیونکہ آپ کا جو آپ نے آنکھ کے سامنے جو لینس رکھا ہے وہ لینس جو ہے آپ کے آنکھ اس کے اس کے فوکل لینتھ کے اندر آ رہا ہے، پھر آپ اس کے امیج کو دیکھ رہے ہیں تو وہ امیج اس کے قریب آ جاتے ہیں تو جو اینگولر سائز ہوتا ہے وہ اپنے اصل سے ذرا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اینگولر میگنیفیکیشن کی ڈیفینیشن آپ ذرا دیکھیں کہ دا اینگولر میگنیفیکیشن
یا اس کو میگنیفائنگ پاور بھی کہتے ہیں. ایم تھیٹا اس کا سمبل ہے. تو دا اینگولر میگنیفیکیشن اور میگنیفائنگ پاور ایم تھیٹا از دا اینگولر سائز theta dash of the final image produced by the instrument divided by the reference angular size theta. تو یہ ہے میگنیفیکیشن یا اینگولر میگنیفیکیشن کا ڈیفینیشن کہ جو کسی آبجیکٹ کا جو اینگولر سائز ہے، اینگولر سائز، اس کو اگر ہم کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے دیکھیں اور اس کا جو اینگل سائز بنتا ہے، ان دونوں کا جو ریشو ہے وہ کہلائے گا اینگولر میگنیفیکیشن. تو میتھمیٹیکل فارم اس کا یہ ہے کہ اینگولر میگنیفیکیشن از ایکول ٹو اینگولر سائز آف دا فائنل امیج پروڈیوس بائی آپٹیکل انسٹرومنٹ، کسی لینز یا کسی دوسرے انسٹرومنٹ کے ذریعے سے. تو دا اینگولر سائز آف دا فائنل امیج پروڈیوس بائی آپٹیکل انسٹرومنٹ ڈیوائڈیڈ بائی reference angular size of the object seen without optical instrument. تو میتھمیٹیکل فارم ہے ایم تھیٹا از ایکول ٹو تھیٹا ڈیش ڈیوائڈ بائی تھیٹا. اب اس فارمولے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ اس ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک آبجیکٹ ہیں جس کا ہائٹ ہے ایچ او، اور وہ ایچ او بغیر میگنیفائر کے، بغیر کسی کانویکس لینس کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جو اینگل ہیں، دا لارجسٹ اینگل تھیٹا دیٹ وی کین اٹین اینڈ سی دا آبجیکٹ کلیئرلی از when we place the object at the near point n. کیا مطلب اس کا کہ کسی آبجیکٹ کو واضح دیکھنے کے لیے جو نیئر پوائنٹ ڈسٹنس ہیں یا لیسٹ ڈسٹنس آف ڈسٹنکٹ ویژن وہ 25 سینٹی میٹر ہے، اور جس کو ہم n سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جتنا کوئی آبجیکٹ دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں بلر نظر آتا ہے. مثلا یہ کتاب کی جو لکھائی ہے، اگر اس کتاب کو آپ آنکھ سے آہستہ آہستہ دور کرتے جائیں گے تو اس کی لکھائی پھر آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گی. نظر تو آئے گی لیکن آپ کو واضح نظر نہیں گا، آپ اس کو پڑھ نہیں سکیں گے. اسی طرح اگر اس کتاب کو آپ آنکھ کے بالکل سامنے رکھیں یا آپ اپنی ناک کتاب کے اوپر رکھیں، اپنی ناک کتاب کے اوپر رکھیں، تو اب تو یہ لکھائی آپ کے آنکھ کے قریب آ گئی، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے، کم سے کم وہ فاصلہ جس کی وجہ سے جو آبجیکٹ ہے وہ کلیئر نظر آئیں. تو اس لیسٹ ڈسٹنس، وہ کم سے کم فاصلہ، اس کو کہتے ہیں نیئر پوائنٹ ڈسٹنس، یا اس کو کہتے ہیں لیسٹ ڈسٹنس آف ڈسٹنکٹ ویژن، واضح دیکھنے کا قلیل ترین فاصلہ. اور وہ 25 سینٹی میٹر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹلی ویریفائی کیا گیا ہے. عام جو نارمل انسان ہیں اور نارمل جو ہیلدی پرسن ہیں جس کے آنکھ کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جو کم سے کم فاصلہ ہے وہ 25 سینٹی میٹر ہیں. تو اب اگر کسی آبجیکٹ کو آپ 25 سینٹی میٹر کے ڈسٹنس پر دیکھیں گے تو وہ تو آپ کو واضح نظر آئے گا. اب اس کی وجہ سے جو اینگل بنتا ہے اس کو تھیٹا سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. اب اسی آبجیکٹ کو اگر ہم کسی لینس کی مدد سے دیکھیں تو اس کی امیج کو بھی اگر ہم 25 سینٹی میٹر پر بنانا چاہیں تو ہم لینس کو ایک خاص فاصلے پر اس آبجیکٹ سے دور رکھتے ہیں، یعنی فوکل لینتھ کے اندر ہی رکھیں گے ورچوئل امیج بنا کر. تو وہ جو ڈسٹنس ہوگا وہ n سے ریپرزینٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو اینگل بن رہا ہے وہ اینگل تھیٹا ڈیش سے جو ہے جو ہے وہ جو ہے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. آپ ڈائیگرام نمبر بی میں دیکھیں. ڈائیگرام نمبر اے میں ایک آبجیکٹ کو بغیر لینس کے ذریعے سے دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو اینگل بنتا ہے، اینگولر سائز جس کا ہے ایچ او، تو وہ اس کے لیے تھیٹا ہے. اور جب اس کو کسی کانویکس لینس کی مدد سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا جو اینگل بنتا ہے وہ تھیٹا ڈیش ہے. تو جب آبجیکٹ کسی فوکل لینتھ کے اندر رکھا جائے گا تو اس کا ورچوئل، اپرائٹ اور انلارج امیج بنے گا. اب یہ انلارج امیج جو ہیں اس کا جو ہے وہ اینگولر میگنیفیکیشن ہم معلوم کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہے
جو ٹریگنومیٹرک ریشوز ہیں، ٹریگنومیٹرک ریشو ہمیں پتہ ہے کہ سائن تھیٹا، کاس تھیٹا اور ٹینجنٹ تھیٹا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سائن تھیٹا پرپینڈیکولر بائی ہائپوٹینیس اور کاس تھیٹا بیس بائی ہائپوٹینیس اور ٹینجنٹ تھیٹا جو ہے وہ پرپینڈیکولر ڈیوائڈ بائی بیس۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل آپ کے پاس بن رہا ہے، چاہے اوپر والا ہے یا نیچے والا ہے۔ اوپر بھی ایک رائٹ اینگل بن رہا ہے جس میں بیس جو ہیں یہ n کے برابر ہیں اور جو پرپینڈیکولر ہے وہ HO کے برابر ہیں۔ تو یہ آبجیکٹ ڈسٹنس اور امیج ڈسٹنس کہلائے گا۔ اس کا بیس جو ہے n اور جو اس کا ہائٹ ہے یعنی پرپینڈیکولر ہے وہ HO سے ریپرزینٹ کیا ہے۔ اور نیچے والے رائٹ اینگل ٹرائنگل میں دیکھیں تو جو امیج سائز ہیں وہ پرپینڈیکولر ہیں، یعنی HI از دا پرپینڈیکولر، جبکہ n اس کا جو ہے وہ لیسٹ جو ہے اس کا امیج ڈسٹنس ہے، DI اس کا امیج ڈسٹنس ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ٹینجنٹ تھیٹا جو ہیں یہ اوپر والے ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو یہاں پر بیس کیا ہے n اور پرپینڈیکولر HO ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ٹینجنٹ تھیٹا از اکول ٹو HO ڈیوائڈ بائی n یعنی پرپینڈیکولر ڈیوائڈ بائی بیس، یہ نمبر 2 ہو گیا۔ اب نیچے والے رائٹ اینگل ٹرائنگل میں دیکھیں تو اب آپ کے پاس جو ہیں پرپینڈیکولر HI ہیں اور جو ہیں اس کا جو بیس ہے وہ DO ہیں، یعنی تھیٹا ڈیش پرپینڈیکولر ڈیوائڈ بائی بیس۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہائٹ آف دا آبجیکٹ ہیں، ہائٹ آف دا آبجیکٹ وہ HO اور ہائٹ آف دا یعنی بیس یعنی جو بیس ہے وہ DO ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ ہیں۔ کیونکہ ہم اس کو لینس کی مدد سے دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم جو پرپینڈیکولر رہیں گے وہ HO لیں گے اور جو اس کا بیس ہوگا وہ DO لیا جائے گا، DO۔ تو اب جو ہے تھیٹا ڈیش ٹینجنٹ تھیٹا ڈیش از اکول ٹو HO ڈیوائڈ بائی DO۔ اب جب کہ F جو ہے ہمارے پاس فوکل لینتھ ہے لینس کا، تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ کو جو ہے اس کو فوکل لینتھ کے اندر رکھا گیا ہے، فوکل لینتھ کے اندر رکھا لینس کے فوکل لینتھ کے اندر رکھا گیا ہے، لہذا جو امیج ہوگا وہ تو اگر اس کو کیا کہیں کہ اس کو اگر ہم اسمال ڈسٹنس پر رکھیں، اسمال اینگل پر رکھیں، اسمال اینگل پر، تو فار اسمال اینگل ٹینجنٹ تھیٹا وہ عام طور پر تھیٹا کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹینجنٹ ڈیش جو ہے وہ ٹینجنٹ تھیٹا ڈیش وہ تھیٹا ڈیش کے تقریباً برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹینجنٹ 0 ہیں وہ 0 کے برابر ہیں۔ ٹینجنٹ جب 0 ڈگری سے لیا جائے گا تو وہ 0 کے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر اینگل جو ہے ٹینجنٹ 1 یا ٹینجنٹ 2 یا چند اینگل چند ڈگری کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے تو اس کی ویلیو بھی اتنی ہی آئے گی جتنا اس کی جو ہے اینگل ہوگی۔ تو اس وجہ سے ٹینجنٹ تھیٹا کی جو عنصر ہے، جو ویلیو ہیں، وہ اس تھیٹا کے اینگل کے برابر ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ٹینجنٹ تھیٹا از اکول ٹو تھیٹا اور ٹینجنٹ تھیٹا ڈیش از اکول ٹو تھیٹا ڈیش۔ تو اب اس کو ایکویشن نمبر 2 کے اندر اور 3 کے اندر پٹ کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا کہ ایم تھیٹا از اکول ٹو HO ڈیوائڈ بائی DO ہول ڈیوائڈ بائی HO ڈیوائڈ بائی n۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک فریکشن جب دوسرے فریکشن سے ڈیوائڈ ہوتا ہے تو اوپر کے نیومریٹر نیچے کے نیومریٹر کے ساتھ کینسل آؤٹ ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے یہ نیچے والا فریکشن ڈینومینیٹر کا فریکشن یہ ریسیپروکل لیا جاتا ہے۔ تو یہ بن جائے گا HO ڈیوائڈ DO ملٹیپلائی n ڈیوائڈ بائی HO۔ تو HO کینسل ہو جائے گا اور ایم تھیٹا جو ہے ہمارے پاس n ڈیوائڈ بائی DO کے برابر ہو جائے گا اور یہ ایکویشن نمبر 4۔ تو اب اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو ہم یہاں پر جانتے ہیں کہ اس جو ہے ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہیں یعنی فوکل لینتھ آپ کے پاس F ہیں اور آبجیکٹ ڈسٹنس DO ہیں اور امیج ڈسٹنس DI ہیں جس کو ہم نے جو ہے فائنڈ کرنا ہے۔ تو اب اس کو اس طرح کر لیں گے کہ جو لینس کا جو ایکویشن ہے، لینس کا جو جنرل ایکویشن ہے 1/f = 1/DO + 1/DI۔ اب ہم نے
ڈی او فائنڈ کرنا ہے تو 1/di کو ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پر لے جائیں گے تو 1/do از ایکول ٹو 1/f مائنس 1/di جو ایکویشن نمبر 5 ہیں۔ ایکویشن نمبر 5 میں ہم نے ڈی او کو فائنڈ کرنا ہے تو ڈی آئی کو ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پر لے جائیں گے۔ تو اب اس میں ویلیوز پٹ کر لیں گے کہ ایم ڈیش از ایکول ٹو، ہمیں پتہ ہے کہ n ڈیوائڈ بائی ڈی او، تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 1/do ملٹیپلائی n، 1/do ملٹیپلائی n، تو 1/do ہمارے پاس ایکویشن نمبر 5 کے مطابق 1/f مائنس 1/di کے برابر ہیں، تو یہاں پر ہم نے ویلیوز پٹ کر دی، تو ایک جو ہمارے پاس ایکویشن بنی 12.12، تو یہ ہوگا m تھیٹا از ایکول ٹو 1/f مائنس 1/di ہول ملٹیپلائی n۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس دو اسپیشل کیسز ہیں۔ دو اسپیشل کیسز کیا ہیں؟ تو وہ دو اسپیشل کیسز کیا ہوں گی؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے امیج کے ڈسٹنس کے اوپر، کہ اگر امیج جتنا ہمارے آنکھ کے قریب بنے گا اتنا وہ بڑا نظر آئے گا، اور جتنا وہ ہم سے دور ہوگا تو پھر وہ ہمیں چھوٹا نظر آئے گا، یعنی اس کی میگنیفیکیشن کم ہوگی۔ تو پہلا جو یہ ہے کہ ہمارے آنکھ کے قریب ہو تاکہ اینگولر جو میگنیفیکیشن ہے وہ زیادہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جو امیج ڈسٹنس ہیں وہ نیئر پوائنٹ ڈسٹنس کے برابر ہو۔ جو لینس کی وجہ سے امیج بن رہا ہے، اس امیج کی ڈسٹنس وہ نیئر پوائنٹ ڈسٹنس کے ایکول ہو، تو اس وجہ سے ہم ڈسٹنس آف دا امیج، یعنی امیج ڈسٹنس کو ہم -n کے برابر لیتے ہیں، اور -n کے برابر اس وجہ سے لیتے ہیں، یہ نیگیٹو سائن اس وجہ سے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ورچوئل ڈسٹنس ہیں اور لینس کے بیک سائڈ پر بنتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم ایکویشن نمبر 12.12 کے اندر ڈسٹنس امیج یعنی امیج ڈسٹنس کی جگہ ہم n کو پٹ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ایکویشن اس طرح ہو جائے گا m تھیٹا، نیچے آپ دیکھیں m تھیٹا از اکول 1/f مائنس 1 ڈیوائڈ بائی -n ہول ملٹیپلائی n۔ تو اب یہ مائنس اوپر والے مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی اگر پلس ہو جائے گا تو اگلا ہوگا m تھیٹا از اکول 1/f پلس 1/n ہول ملٹیپلائی n۔ تو اب یہ n 1/f کے ساتھ اور 1/n کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا n ڈیوائڈ بائی f پلس n ڈیوائڈ بائی n، تو n اور n کینسل ہو کر 1 آئے گا، تو لہذا اینگولر میگنیفیکیشن m تھیٹا از اکول ٹو n ڈیوائڈ بائی f پلس 1۔ اب یہاں پر ہم فوکل لینتھ لیتے ہیں، تو جتنا جتنا کسی لینس کا فوکل لینتھ کم ہوگا اتنا اس کی میگنیفیکیشن زیادہ ہوگی، اور جتنا جتنا فوکل لینتھ زیادہ ہوگا اس کی میگنیفیکیشن کم ہوگی۔ یہ تو تھا، یہ ہم کلوزسٹ لیں گے، تو اگر فارتسٹ لیں گے دور امیج، اگر امیج دور بنے گا تو اس کے لیے کتنا جو ہونا چاہیے، تو اس کے لیے امیج ڈسٹنس جو ہے وہ انفائنائٹ ہوگا، تو جب انفائنائٹ اس وقت ہوگا، امیج ڈسٹنس انفائنائٹ پر تب بنے گا جب کوئی آبجیکٹ پرنسپل فوکس یا فوکل پوائنٹ کے ایگزیکٹ اسی کے اوپر آبجیکٹ لائی کریں، اسی کے اوپر آ جائیں، تو اس وقت فوکل لینتھ اور آبجیکٹ ڈسٹنس ایکول ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ انفائنائٹ امیج بنتا ہے یا انفائنائٹ ڈسٹنس کے اوپر بنتا ہے۔ تو اگر ہم امیج ڈسٹنس کو انفائنائٹ بنائیں تو اس ایکویشن کے اندر ہم n کی جو ہے وہ ڈی آئی کی جگہ انفائنائٹ پٹ کرتے ہیں، تو m تھیٹا از اکول 1/f مائنس 1/انفائنائٹ، تو یہ میتھمیٹکس کا اصول ہے کہ 1 ڈیوائڈ بائی انفائنائٹ ہمیشہ 0 کے برابر ہوتا ہے، تو 1/f انفائنائٹ 0 کے برابر آ گیا، تو اگلا آ گیا m تھیٹا از اکول 1/f مائنس 0۔ اب 0، اب یہ باہر والا n 1/f اور 0 دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا، تو آنسر آپ کے پاس جو آئے گا m تھیٹا از اکول ٹو n ڈیوائڈ بائی f، تو اس کی میگنیفیکیشن کم ہوگی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جتنا فوکل لینتھ کم ہوگا تو میگنیفیکیشن زیادہ ہوگی، تو میگنیفیکیشن کے ہائر میگنیفیکیشن کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ امیج کو 25 سینٹی میٹر کے اوپر ہی بنائیں گے، یعنی 20 ڈسٹنس لیں گے، تو وہاں پر میگنیفیکیشن بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہیں یہ شارٹ ایگزامپل ہیں، اس کو بھی سمجھیں کہ ہمارے پاس جو ہیں ایک بایولوجسٹ ہیں جس کے لیے نیئر پوائنٹ ڈسٹنس 26 سینٹی میٹر ہیں، وہ ایک انسیکٹ ونگز کو اسٹڈی کر رہا ہے اپنے میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے سے۔ اب
اس میگنیفائنگ گلاس کا فوکل لینتھ 4.3 سینٹی میٹر ہیں۔ تو یہ معلوم کرنا ہے انگولر میگنیفیکیشن جب امیج جو ہے وہ میگنیفائر کے ذریعے سے نیئر پوائنٹ ڈسٹنس پر ہو یا انفائنائٹ ڈسٹنس پر ہو، دونوں کے لیے آپ نے معلوم کرنا ہے۔ تو پہلا جو ہے ہم نے فوکل لینتھ لیا 4.3 اور نیئر پوائنٹ ڈسٹنس ہمارے پاس 26 سینٹی میٹر ہیں، اور آبجیکٹ ڈسٹنس جو ہے وہ 1.1 سینٹی میٹر ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو لینس سے وہ انسیکٹ 1.1 سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے۔ اب انگولر میگنیفیکیشن معلوم کرتے ہیں، تو دا میگنیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے m(θ)n/f+1۔ اب یہاں پر ہم نے ویلیوز پٹ کر لی کہ n کی جگہ 26 سینٹی میٹر اور فوکل لینتھ 4.3 سینٹی میٹر +1 جو ہیں، اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں گے کیلکولیٹر سے تو میگنیفیکیشن آپ کا آئے گا 7۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسیکٹ ونگز ہیں یہ آپ کو اپنے اصل سے 7 ٹائمز بڑا نظر آئے گا اس میگنیفائر سے۔ اسی طرح اگر اس کو انفینٹی پر لے لیں گے تو پھر صرف n/f پٹ کریں گے تو اس کا جو میگنیفیکیشن آئے گا وہ اونلی 6 آئے گا۔ اٹ مینز جو زیادہ میگنیفیکیشن ہے اس وقت ہوگا جب ہم کسی آبجیکٹ کو نیئر پوائنٹ ڈسٹنس پر رکھیں گے، نیئر پوائنٹ ڈسٹنس جو کہ ہمارے پاس یہاں پر 26 سینٹی میٹر ہیں۔ تو جتنا جو ہے وہ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ دا ریلیکس آئی ریزلٹ ان ڈیکریز ان میگنیفیکیشن 1 فرام 7 to 6، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 to 6 جس کی میگنیفیکیشن بن رہی ہیں تو ہم اس کی میگنیفیکیشن کب زیادہ کرتے ہیں جب اس کو ہم نیئر پوائنٹ ڈسٹنس کے اوپر رکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک اینگولر میگنیفیکیشن اور سمپل مائکروسکوپ۔ سمپل مائکروسکوپ جو کہ ایک سمپل کنویکس لینس ہوتا ہے اور اس کی میگنیفیکیشن ہم نے معلوم کی کہ نیئر پوائنٹ ڈسٹنس کے اوپر n/f+1 ہے اور انفینٹی ڈسٹنس کے اوپر n/f ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔